او میری قوم کے نوجوانوں، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے. کیونکہ یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو باڈی ہے نا جس پر تو اتراتا ہے، جس پر تجھے مان ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرا جسم بڑا ہی طاقتور ہے، یہ جو باڈی ہے یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبرستان کی امانت ہے، اور یہ قبر میں جا کر ہی دم لے گی. کسی نے سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اتر کا رب رحمان دے. نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے. اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے. تو یہ جو ڈھانچہ ہے نا، یہ قبرستان کی امانت ہے، یہ قبر میں جا کر ہی دم لے گا. تو قبلہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے مر جانا ہے، تو پھر یہ میں کس چیز کی؟ پھر یہ تکبر، یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت کس چیز کی؟ آج میری قوم کا نوجوان اپنا طاقتور بازو پھیلاتا ہے، بازو پھیلاتے ہوئے اپنی مونچھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا. کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں خاندان تو کیا، میں اس کی ساتوں کے ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. قبلہ یہ جو بکرا ہے نا، بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے. بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے. بکرا تھوڑا کم اور آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی میں کرتا ہے. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ڈھمکان کر دوں گا. ایک رنگ دا کفن تے ایک جیاں قبرہ، مر گئے انسان برابر. کسی نے کیا خوب کہا تھا، ایک رنگ دا کفن تے ایک جیاں قبرہ، مر گئے انسان برابر. ہونا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر. اور گنہگار حسوت دوزخ سرسی، تیری میری جان برابر. کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر. جب ہم نے قیامت کے دن ایسے ہی برابر رہنا ہے تو پھر یہ میں کس چیز؟ یہ پھر انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض کس چیز؟ حضور والا بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ایک گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، دونوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، دونوں کے آپس میں اختلاف چل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی. ایک حویلی کے اندر، ایک گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر بیٹھے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے مجمع کے اندر کوئی اس طرح کا بھائی بیٹھا ہو جو بھائیوں سے لڑتا ہو، جو جھگڑتا ہو، جس کے اختلافات چل رہے ہوں، تو یہ دیکھو میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. ساری دنیا تجھے گرانا چاہتی ہے، تیرے باپ کے بعد ایک تیرا بڑا بھائی ہی ہے جو تجھے سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، جو تجھے ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے. ایک تو ہی ہے، کسی نے تیرے کان میں زہر بھر دیا تھا کہ تیرا بھائی تو تیرا دشمن ہے، تو بھی یقین کر گیا، مان گیا، جی میرا دشمن تو میرا سگا بھائی ہے اور کوئی نہیں. اور میرے بھائیوں، ختم کر دو یہ نفرتیں، ختم کر دو یہ کدورتیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں. زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. باپ کی پگڑی تیرے سر پر رکھی گئی تھی،
اور تجھے چاہیے تھا کہ تو باپ کی اس پگڑی کا حیا کرتا، خیال رکھتا۔ باپ کی پگڑی تیرے سر پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ تجھ سے جو چھوٹے ہیں انہیں اپنا بیٹا جان کر پال، مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مارنا شروع کر دیا، چھوٹے بھائیوں کی زمین ہڑپ کرنا شروع کر دی۔ آج تیرے کتے دودھ پیتے ہیں، تیرے چھوٹے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تیرے کتے دودھ پیتے ہیں، تیرے بھائی کے بچے دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے جو حق مارا ہے۔ میرے بھائی، کبھی سوچا بھی ہے اگر اسی صورتحال میں بھائی کا حق تو نے مارا، بہن کا حق تو نے مارا، کسی کو پورا حق نہیں دیا، باپ کی جائیداد پر قابض ہو بیٹھا، امیر تو بن گیا، تو چودھری بن بیٹھا، نمبردار بن بیٹھا، اگر تیری اسی امیری کے دوران، تیری اسی میں کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، مرنے کے بعد بوڑھی ماں کو کیا منہ دکھائے گا؟ مرنے کے بعد بوڑھے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہی کالی شکل لے کر جائے گا؟ یہ کالی شکل، یہ دھوکے باز شکل بوڑھے باپ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ بوڑھا باپ جو یہ کہتے ہوئے آخری جملے یہ تھے، میرے بیٹے، میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، مگر ان کو نہیں پتا تھا میرا بڑا بیٹا تو فرعون بن کر بیٹھ جائے گا۔ میں یہاں پر جتنے بھی حضور والا درد بھرے جملے بولوں، میرے پاس بہت ہی زیادہ مواد ہے، بہت بڑے جملے ہیں، لیکن آپ لوگوں پر اثر نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں، میرا یہ موضوع تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے کوشش کی ہے 2-4 جملے آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بھائی کی زندگی بدل جائے، کسی ایک بھائی کو حیا آ جائے، کسی ایک بھائی کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر بیٹھے۔ قسم خدا کی میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، میں نے کہا جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا ہے۔ جب بھی میرا یہ ایک جملہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں ہے نا۔ اب میں چلتا ہوں اگلی اصلاح کی طرف۔ حضور والا، میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے قبلہ، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ فقیر جب مانگتا ہے تو روٹی مانگتا ہے، کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ میں بھوکا نہیں، میں پیاسا بھی نہیں، میں بے لباس بھی نہیں، میرے پاس اچھی سی اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا گھر ہے، لیکن پھر بھی میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ حاصل پور کی سرزمین پہ رہنے والوں، ایک سید زادہ بڑی دور سے چل کر آیا ہے، اور وہ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہے اور تھوڑی سی خیرات بھی مانگنا چاہتا ہے۔ اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں، یہ خیرات کوئی اور ہے۔ اور ہاں، میں خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں، میں تو سید زادہ ہوں، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں خیرات مانگوں۔ اچھا قبلہ، یہ بھیک میں اور خیرات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ بھیک میں اور خیرات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ روٹی دو، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، تو پھر ہماری عورتیں کہتی ہیں بیٹے جاؤ نا، یہ فقیر آیا ہے، فقیر کو خیرات دو۔ وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے۔ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، 10 روپے مانگنے کے لیے، تو وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھکاری۔ اچھا وہ تو ہو گیا بھکاری، تو پھر فقیر کیسے کہتے ہیں؟ اب سنیے گا، فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جسے دنیا ٹھکرا دے، کیا صحیح؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ سبحان۔ تو قبلہ میں فقیر بن کر آیا ہوں اور تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔